بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیوبندی علماء کی بے حیائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ہماری پوسٹ نمبر 4 ہے اور ویڈیو کی ایپیسوڈ نمبر 4 ہے۔ جناب پہلے تو آپ احادیث سن لینا، اور احادیث بیان کس نے کی ہیں؟ وہ بھی دیوبند علماء نے کی ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات کرنی نہیں ہے، یہ ہم نے پہلے وعدہ کیا ہوا ہے۔ جو بات کریں گے وہ جناب دیوبند علماء کی کتابوں سے کریں گے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں اور کوئی کلام نہیں۔ جناب سنیے جی، جناب بہت زبردست شرم و حیا کی تربیت کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہیں۔ جامعہ بنوری ٹاؤن ہے، علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن، کراچی، پاکستان۔ مضمون ہے جناب شرم و حیا انسانیت کا لباس۔ ہو دیکھتے ہیں جناب کیا شرم و حیا کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ جناب فرماتے ہیں ایک بار محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی غیر موجودگی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتا رہ۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی برے کام سے روکنے کا جو واحد سبب ہے وہ شرم و حیا ہے، اور جب کسی میں شرم کا فقدان ہو جائے اور حیا باقی نہ رہے تو اب اس کا جو جی چاہے گا وہی کرے گا، اور جب انسان اپنی مرضی کا غلام بن جاتا ہے تو تباہی اس کا یقینی انجام بن جاتی ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہے تو اس سے شرم و حیا چھین لیتا ہے۔ ایک طویل حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی کہ اس سے کرنی چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو افکار و خیالات ہیں، پتہ نہیں سر ہے یا سر ہے، یہ کیا لکھا، ان سب کی نگرانی کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ پیٹ میں بھرا ہے اس سب کی نگرانی کرو، اور اچھا سر ہی ہے، وہ سر نہیں ہے، اچھا اس سب کی نگرانی کرو، اور موت کو اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کو یاد کرو، پس جس نے ایسا کیا سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارکہ میں فکر و عمل سے موت و حیات تک کے تمام امور میں حیا کا درس دیا گیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ حیا کی سب سے زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے کھلے چھپے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے حیا کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے حیا کا مطلب اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے، اور جلوت ہو یا خلوت، برائیوں سے بچنا اور نیکیوں میں سبقت اختیار کرنا ہی تقوی ہے۔ جناب یہ آپ نے درس سن لیا دیوبند کا، اور دیوبندی تقوی اور پرہیزگاری، شرم اور حیا کا درس دے رہی ہیں۔ دیکھنے اور سننے کو تو بڑا بھلا محسوس ہوتا ہے، اور یہ گمان جاتا ہے کہ جناب کہنے والا، لکھنے والا، فتویٰ دینے والا عالم جو ہے بہت خود شرم و حیا کا پیکر اور متقی اور پرہیزگار اور جناب اللہ کا بہت بڑا ولی اور بہت کچھ ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل مخالف ہے۔ حقیقت اس کے بالکل مخالف ہے۔ ایک اس قسم کی تحریر ہمیں ملتی ہے جناب ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء،
جو کہ اشرف علی تھانوی صاحب جنہوں نے مرتب کی یہ کتاب، وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام با حیا تھے اور ابلیس بے حیا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا با حیا ہونا اور اس کی قوم کا بے حیا ہونا ثابت فرمایا، اور اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا با حیا ہونا اور ان کے مخالفین کا بے حیا ہونا ثابت کیا. جناب یہ بات بھی بڑی زبردست لگتی ہے کہ ابلیس تو بے حیا تھا، ٹھیک ہے جی، حضرت نوح علیہ السلام با حیا تھے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ثابت کی اور ان کے مخالفین یعنی مشرکین کا بے حیا ہونا ثابت کیا، وہ بے حیا تھے مشرکین. اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے. آئیے جناب کھول لیتے ہیں قصص الابرار کتاب ہے، اور اس کے مرتب بھی جو ہیں مصنف وہ اشرف علی تھانوی صاحب ہی ہیں. وہاں پر جا کر کے جناب یہ صفحہ 162 ہے، اس پہ کیا لکھتے ہیں؟ واعظ کون ہے، یعنی واز کرنے والا، تقریر کرنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ قاسم ننوتوی صاحب کی بات کر رہے ہیں، جن کے اوپر جناب اللہ فاضل بریلوی نے کفر کا حکم بھی لگایا ہے ان کی عبارت کے اوپر، اور یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے اوپر بھی کفر کا حکم. تو یہ دونوں ہی دیوبند کے علماء ہیں. تو فرمایا کرتے تھے کہ واز کہنا دو شخصوں کا کام ہے، ایک محقق کا اور ایک بے حیا کا. ایک محقق آدمی واز کرتا ہے اور ایک بے حیا انسان واز کرتا ہے، اور اپنی نسبت فرماتے تھے کہ میں بے حیا ہوں اس لیے واز کہہ لیتا ہوں. لو جی، قاسم ننوتوی صاحب بقلم خود جناب خود بے حیا ہیں، جو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم بے حیا ہیں، کیونکہ واز کہنا تو بے حیاؤں کا کام ہوتا ہے. میں واز کہتا ہوں، میں چونکہ بے حیا انسان. یہ کیوں نہ کہیں کہ ہم بے حیا ہیں؟ بڑوا رے بڑوا، بڑوا ہے رے بڑوا. جب تقریر کرنے کے لیے جائیں، واز کرنے کے لیے جائیں تو ہمیں پھر نعرے لگوانے پڑتے ہیں، اور بچوں کو کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے عضو تناسل کو پکڑ کے کھینچو، اور واز کرنے کے لیے پیچھے ہماری جناب مقد کے اندر انگلیاں گھسیڑو اور تالیاں بجاؤ اور اونچی اونچی آواز میں بچوں کہو، سارے بچے مل کے دیوبندی بچے نعرہ لگاؤ، بڑوا ہے رے بڑوا، بڑوا ہے رے بڑوا. کیوں؟ کہ ہم بے حیا ہیں. یہ سن لیا آپ لوگوں نے. اچھا اب جناب ہمارے دیوبندی کرم فرما وہ ذرا مہربانی کریں، جلدی جلدی نیچے کمنٹ کریں. اوے مولوی تو پیسوں کے لیے کر رہا ہے، تو مشہوری کے لیے کر رہا ہے، تو فرقے بازی کر رہا ہے، تو جناب فتنہ پھیلا رہا ہے، تو انتشار پھیلا رہا ہے. جناب جلدی جلدی لکھ دیں، ٹیپ کر دیں، انے واہ کر دو بس. حقیقت جب ہم ان کو دکھاتے ہیں، آئینہ دکھاتے ہیں، تو آگے سے اس طرح کے کمنٹ آتے ہیں. یار کیا کریں، میں تو پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی ان سے بار بار پوچھا ہے کہ یار کوئی طریقہ بتاؤ کہ ہم کیا کریں. دیکھیں میں تو تمہاری تبلیغ کر رہا ہوں، تمہیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ دیوبندی کتابیں پڑھ پڑھ کے ہمیں سنا رہا ہے. الٹا شکر ادا کرنے کہ تم ہمیں یار گالیاں نکالتے ہو. یار کمال ہو گیا یار. یہ میں کتابیں بند کر دوں؟ یار کوئی بتاؤ تو صحیح نا یار بھائی، کوئی ہمیں بتاؤ کہ یہ کیا دیوبندی کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو نہ سنائیں؟ آئندہ سے دیوبندیت کی تبلیغ ہم بند کر دیں. تم تبلیغ کرو تو وہ تبلیغ ہے، ہم تبلیغ کریں تو وہ تبلیغ نہیں ہے، وہ فتنہ ہے، فساد ہے، انتشار ہے. بلے بھائی بلے، رب رکھا. In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat. Which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.